اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم کے مقدس اور بابرکت نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جہانوں کا مالک ہے، جہانوں کا خالق ہے، ہر چیز کی بناوٹ کرنے والا ہے۔ دعا ہے اس کریم ذات سے ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو بہت سارا اجر عظیم عطا فرمائے، ہم سب کے تمام درجات بلند فرمائے، ہم سب کی تمام حاجات قبول فرمائے، ہر مصیبت سے تکلیف سے امان عطا فرمائے، ہر درد سے ہر آفت سے نجات عطا فرمائے، اور خاص کر دین اسلام کے ساتھ سچی اور پکی لگن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان الفاظ کو سننے کی، ان کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ایک ہمارا ٹاپک ہے جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے ہماری زندگی کے لیے، وہ ہے بے صبری کیفیت کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور یہ کس طریقے سے انسان کے اوپر راغب آتی ہے، کس طریقے سے انسان کو اپنے انڈر کرتی ہے اور انسان کے حوصلے، امیدوں کو، ارادوں کو، ہر چیز کو جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے۔ تو یہ ہے ہمارا موضوع جس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ ہم نے قرآن پاک میں ایک آیت پڑھی، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اس آیت کا مفہوم ہم نے پڑھا، لیکن اس آیت کے اوپر ہم نے عمل نہیں کیا۔ پہلی ہماری غلطی یہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں بے صبری کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اللہ کریم انسان کو ہر ہفتے میں دو ایسی خواہشات عطا کرتا ہے جو کہ اس کی سوچ سمجھ سے بھی بالاتر ہوتی ہیں، اور انسان ان کو پانے کے لیے بہت بڑی ہمت باندھتا ہے، حوصلہ باندھتا ہے، ارادہ باندھتا ہے، لیکن ٹھیک اگلے 3 دن کے اندر اس انسان کے دل میں دو خواہشات اور آ جاتی ہیں۔ اب یہ 5 دن کے اندر 4 خواہشات پیدا ہو گئیں۔ جب یہ 4 خواہشات 5 دن میں پیدا ہو جاتی ہیں تو چھٹا جو دن ہوتا ہے، اس دن انسان اپنے اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ یہ 5 خواہشات ایک انسان کے ایمان کی آزمائش کے لیے آتی ہیں۔ 4 خواہشات 5 دن کے اندر ایک انسان کے ایمان کی آزمائش کے لیے آتی ہیں، اور چھٹا دن اس کی کامیابی کا دن ہوتا ہے، اور چھٹے دن وہ انسان اپنے رب کی یاد سے غافل ہو کے نظر آتا ہے، جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ ان خواہشات کو پانے کا حقدار نہیں ہے، جس کے نتیجے میں جب وہ خواہشات اس کے دل کے اوپر مزید حملہ آور ہوتی ہیں تو وہ انسان زیادہ سے زیادہ چیخ و پکار کا مظاہرہ شروع کر دیتا ہے، جس میں وہ در بدر بھاگنا دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اپنی موومنٹ کو اتنا تیز کرتا ہے کہ جیسے وہ ایک پل کے اندر جو اس کے دل میں ہے وہ سب کچھ خریدنے جا رہا ہے، لیکن قدرت کی جو راستے ہیں، جو طریقہ کار ہے، اس کے مطابق اس کا راستہ اس کو سپورٹ نہیں کرتا۔ وہ راستے بنانے کی بہت کوشش کرتا ہے، وہ اپنے ارادے کو پورا کرنے کی، اپنے امیدوں کو پورا کرنے کی بہت کوشش کرتا ہے، لیکن راستہ اس کو مدد نہیں دیتا۔ وہ جس راستے پر بھی چلتا ہے اسی راستے پہ نقصان ہوتا ہے، وہ جس راستے پر بھی جاتا ہے اسی راستے پہ نقصان ہوتا ہے۔ ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ انسان اپنے اندر کی حسرت کو جو ہے وہ مٹا بیٹھتا ہے۔ جب یہ حسرت مٹتی ہے تو انسان درندگی کی طرف جاتا ہے، پھر انسان کے اندر سے اپنے رب کی چاہت، اپنے رب کی محبت، اپنے رب کی دی گئی نعمتیں، اپنے رب کے تمام احسانات، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے،
اور وہ انسان ایک خوددار کیفیت میں نظر آتا ہے، جس میں کہ یہ انسان اب افضل ہے، اتنی بڑی طاقت والا ہے، اب اس کے ہاتھ میں سب کچھ موجود ہے، ساری خدا کی کارسازی اس کے پاس آ چکی ہے، یہ جو چاہے گا جیسے چاہے گا ویسا یہ کرنے کی کوشش کرتا جائے گا۔ لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ انسان کی زندگی کے دن کو بھی کم کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ اس انسان کے اوپر زوال کو بھی مضبوط کرتی ہیں۔ اگر وہ انسان ان اللہ مع الصابرین والی آیت کے اوپر عمل کرتا تو پھر اس کے اندر 3 چیزیں ہوتی، چاہے اس کے گھر میں کھانا ہے پھر بھی اللہ کی ذات پہ خوش ہے، اس کے گھر میں کھانا نہیں ہے پھر بھی اللہ کی ذات پہ خوش ہے، اگر اس کے گھر میں زیادہ رزق آ گیا ہے، اس کے گھر میں زیادہ عزت و شہرت آ گئی ہے، تو وہ انسان فوراً اپنے رب کے در پر جا کے معافی مانگتا ہے کہ یا اللہ کہیں میرے اوپر کوئی آزمائش تو نہیں آنے والی، کیونکہ اللہ کریم انسان کو اس کے مال جان اور اس کی اولاد سے آزماتا ہے۔ جب انسان آزمائش کے کشمکش میں آ جاتا ہے، لیکن اس کے بعد وہی انسان بوکھلا جاتا ہے، گر جاتا ہے، جھڑ جاتا ہے، اور وہ اپنے حوصلے، اپنی امیدیں، اپنے ارادے، اپنی سوچیں سب کچھ اجاڑ دیتا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر وہ انسان، اس کے پاس سب کچھ آیا تھا، اس کو اپنے رب کی فکر ہوتی، اس کو اپنے ایمان کی فکر ہوتی، اس کو اپنے رب کے غضب کی فکر ہوتی، تو وہ انسان اتنا غیر ذمہ دار نظر نہ آتا۔ اس انسان کے اندر ایک قوت ہوتی، ایک شعور ہوتا، اور وہ انسان دیکھتا کہ میں کس ڈائریکشن پہ چل چکا ہوں۔ میں نے اللہ سے دوری اختیار کی ہے اور اللہ نے مجھے چیزیں بڑھا دی ہیں، مجھے چیزیں دینا شروع کر دی ہیں، تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جو میرا ایمان کو آزما رہی ہیں، اور میں تو اور زیادہ ان چیزوں میں گمراہ ہوتا جا رہا ہوں۔ میں جس چیز کو سونا دیکھتا ہوں، جس چیز کو پیارا دیکھتا ہوں، اسی کا دیوانہ بنتا جا رہا ہوں۔ میرے اندر تو ایک ضمیر ہی نہیں بچا کہ اب میں کسی قابل ہوں کہ میں اپنے اللہ سے اپنی کوئی فرمائش اگر کروں بھی صحیح کہ وہ میری پوری کر دیں، کیونکہ اب جو میری خواہشات ہوں گی وہ اتنی مضبوط ہوتی جائیں گی کہ وہ خواہشات اب میرے دل کو جلانا شروع کر دیں گی، وہ خواہشات میرے صبر کو آزمانا شروع کر دیں گی، اور مجھے اتنا بے رحم بنا دیں گی، اتنا برا بنا دیں گی کہ میں ہر گناہ کو خریدوں گا، میں ہر گناہ کو خریدوں گا صرف اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، کیونکہ میرا دل مردہ ہو جائے گا، میرا ایمان ختم ہو جائے گا، اور پھر میرے پاس ایک دنیا داری کا لالچ، نفسانیت ہی بچ جائے گی، جس کو میں زیادہ سے زیادہ اپنی طرف کھینچوں گا، اور یہی وہ سب کچھ جتنی میری نفسانی خواہشات ہوں گی وہ مجھے اور ڈبونے کی طرف لے جائیں گے، اور جتنے میرے ارادے ہوں گے وہ مجھے اور کمزور کرتے جائیں گے۔ اب یہ ساری چیزیں اس کے سامنے ہیں، اللہ نے ایک آیت کے اندر سب کچھ بیان کر دیا، واضح کر دیا کہ اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے، اس کو ایک ہنٹ دے دیا کہ یہ نہ سمجھ کہ تو صبر کر رہا ہے تو اللہ تیرے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اللہ تیرے ساتھ ہے۔ لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر ظلم کرنے والے کی طاقت زیادہ ہے، میرے اللہ کی طاقت نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا خسارہ ہونے والا ہے، مجھے اللہ کی طاقت نہیں ملنے والی۔ تو جتنا اس کا ایمان کمزور اور گمراہی کی طرف چلتا جائے گا، اس کے نتیجے میں وہ انسان مزید تنگ دست، مزید بدحال، مزید دکھ دردوں کا شکار ہوتا جائے گا، اور اس کے درد اتنے وسیع ہو جائیں گے کہ وہ انسان بہت خواہش کرے گا رب کو منانے کی، رب کو پانے کی، نماز قرآن عبادت کرنے کی، لیکن جب بھی یہ کلام پڑھے گا تو اس کا دل مطمئن نہیں ہوگا، اس کو امن نصیب نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ کہ وہ اپنے رب کی بہت بڑی سرکشی کا شکار ہو چکا ہے، اور اس سرکشی کے عوض وہ انسان اب جتنا بھی دعائیں کر لے، جتنی بھی حاجات کر لے، جتنی نمازیں پڑھ لے، جو بھی اپنے کام کر لے، اس کو انسان کو وہ خوشی نہیں ملے گی، کیونکہ رب جب تک راضی نہیں ہوگا
تب تک اس کے دل کے اوپر سے وہ بوجھ ہٹائے گا نہیں، جب تک وہ تالا نہیں توڑے گا اس کے دل سے، تب تک انسان کو سکون آئے گا نہیں۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک انسان کو واضح کرتی ہیں کہ آپ انسان ہو، آپ کا حوصلہ کتنا ہے، آپ کے اندر رحم کتنا ہے، آپ کے اندر انتظار کتنا ہے، آپ کے اندر رب کی چاہت کتنی ہے، آپ کے اندر اپنے رب کے احسانات کا انداز کتنا ہے۔ اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ اللہ نے دیکھنی ہے۔ جس بندے نے یہ کہہ دیا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں دعا مانگتا ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں، میں یہ عبادت کرتا ہوں، میں یہ عبادت کرتا ہوں، تو وہ بندہ یہ نہ سمجھے کہ اس کی ان عبادات کرنے سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، بلکہ اللہ اس کو پریکٹیکلی دیکھے گا۔ اگر اس نے پریکٹیکلی اپنے آپ کو پرفارم کیا، وہ واضح کرتا ہے کہ اللہ نے اسے مال دیا، اللہ نے اسے جو بھی چیز دی، اس نے اپنے رب کا نام سب سے پہلے اونچا کیا، اس نے اپنے رب کے چرچے کو بلند کیا، اس نے اپنے رب کے نام کے اوپر سب کچھ وار دیا، اس نے رب کی محبت میں اپنا سب کچھ کھو دیا، تو اللہ دیکھ لے گا کہ یہ بندہ صرف پڑھنے پڑھانے والا نہیں ہے، بلکہ یہ میرے دین کی خاطر اپنا تن من دھن قربان کرنے کو بھی برابر ہے، اور اس انسان کے اندر ایمان موجود ہے، اس انسان کو میرے ہونے کا احساس ہے، اس انسان کو میری قوت کا احساس ہے، اس انسان کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ میرا رب اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، جو چیزیں دے بھی وہی سکتا ہے، لے بھی وہی سکتا ہے، لیکن میں کبھی بھی ان چیزوں کا تمنا نہ کروں، ان چیزوں کو اپنے قریب نہ کھینچوں، بلکہ میں اس کو کھینچنے کی کوشش کروں جو ان ساری چیزوں کا مالک ہے۔ اگر وہ چاہے گا تو چیزیں بھی میری محافظ ہوں گی۔ جب میں اپنے رب سے غداری، دھوکہ، جھوٹ بولوں گا، نافرمانی کروں گا، تو اس کے نتیجے میں میری زندگی مزید دکھوں اور تکلیفوں کا اور تنہائی کا شکار ہو جائے گی، جس میں میں جتنی بھی کوشش کر لوں گا کہ مجھے یہ چیز مل جائے، یہ چیز مل جائے، یہ چیز مل جائے، تو میں خواہش تو کرتا جاؤں گا، دل میرا خواہش کو مزید بڑھاتا جائے گا، نفس میرا میری خواہشات کو بڑھاتا جائے گا، مگر میں اس راستے کو اختیار نہیں کر پاؤں گا، اور زیادہ سے زیادہ اپنے اللہ کی چاہت سے دور جاؤں گا، اور دل میرا مردہ ہوگا، میری خواہشات، میرا نفس مضبوط ہوگا، اور نفس میرا مجھے برائی کی طرف راغب کرے گا، اور میں بار بار گناہوں کی طرف جاؤں گا، میرے دل میں بہت سرور آئے گا گناہ کرنے کا، اور یہ وہ لمحہ ہے جو ایک انسان کی موت کے آخری ستم کو ظاہر کرتا ہے، جس میں انسان اب اختتام پذیر ہوگا۔ اس انسان کی زندگی کا منظر ایسا بنے گا کہ وہ انسان ہر پل اپنے آپ کو ایک قید خانے میں، ایک تنگ کوٹھڑی میں محسوس کرے گا۔ وہ جتنی بھی کوشش کرے گا خود کو چھڑوانے کی، وہ کوٹھڑی اس کے اوپر سے ہٹے گی نہیں، جس کے نتیجے میں وہ انسان لڑ 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 کے آخرکار ایک دن اپنے رب کے حضور پہنچ جائے گا، اور جب وہ انسان اپنے آپ کو ایک مردہ ایمان کی کیفیت میں لے کے جائے گا، تو قبر میں بھی اس کے ساتھ بہت مشکلات کا سامنا آ سکتا ہے، کیونکہ جس انسان نے اپنے رب کی نافرمانی کی، سرکشی کی، اپنے رب کو جان کر بھی اس کو نہ پہچانا، جان کر بھی اپنے رب کو نہ بلند کیا، جان کر بھی اپنے رب کا نام بلند نہ کیا، ہمیشہ اسی انسان کو ہی تکلیف ہوگی، کیونکہ اللہ آپ سے کوئی دام نہیں مانگتا، کچھ بھی نہیں مانگتا۔ اللہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ میں نے اس کو جس کام کے لیے چنا ہے، کیا اس بندے نے اس کام کو سمجھا ہے، کیا اس بندے نے میری شان کو سمجھا ہے، کیا اس بندے نے میرے کیے گئے فیصلے کو سمجھا ہے، کیا اس بندے کے اندر اتنا احساس ہے، اتنا خیال ہے، اس کو اتنا احساس ہے کہ میرے اللہ نے مجھے لوگوں سے بہت بہتر بنا دیا ہے، باقی لوگ کمزور ہیں، مجھے طاقتور بنا دیا ہے، تو میں ان سب لوگوں کا محافظ بنوں، ان سب کا خیر خواہ بنوں، سب کے دکھ درد کو اپنا سمجھو، سب کی تکلیفوں کے اندر برابر کا شریک ہو جاؤ، اور یہی وہ زندگی ہے، یہی وہ لمحہ ہے جو واضح کرے گا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے یا یہ شیطان کا دوست ہے۔ تو یہ وہ باتیں تھیں جو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی گئی۔ تمام لوگوں نے اس موضوع کو سمجھنا ہے، ان باتوں کو اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے سننا ہے، اور سن کر آپ لوگوں نے بتانا ہے
کہ آپ کو اس کے اندر سے آج ایک کیسی کیفیت فیل ہوئی، کیسا انداز فیل ہوا، آج آپ نے اپنے گریبان میں جھانک کر کون سی چیز کو ختم کرنے کا ارادہ کیا، کون سی چیز جو آپ کو لگے کہ آپ کے اندر یہ بہت بڑا فالٹ ہے اور آپ نے اس کو کس طریقے سے دور کرنے کا پلان کیا۔ تو یہ چیزیں آپ نے اپنا لیکچر سننے کے بعد ون بائی ون اپنے سجیشن کے اندر جاری کرنی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بہت ساری خوشیوں سے ہم کنار فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔